بالآخر پاکستان 74 سال بعد ایکسپورٹس بڑھانے کے سفر پر روانہ ہو گیا ہے۔ گزشتہ مالیاتی سال میں ہم نے مجموعی طور پر اشیاء اور سروسز کی مد میں 39.5 ارب ڈالرز کی ایکسپورٹس کی ہیں۔ یہ ایکسپورٹس گزشتہ سال سے 25% زیادہ ہے۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ سابق 2 حکمران نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مقابلے میں پی ٹی آئی نے اپنے پونے 4 سالہ دور میں کتنے ارب ڈالرز ایکسپورٹس میں اضافہ کیا۔ اس کے ساتھ آج آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ لیدر جو آج سے 10 سال پہلے تک پاکستان کی دوسری بڑی ایکسپورٹ ہوتی تھی، پھر وہ زوال پذیر ہوئی اور اب دوبارہ اس کا ایک بہت اچھا ریوائول ہوا ہے اربوں ڈالرز کی صورت میں۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمان۔ تمام تر مسائل کے باوجود چند اچھی خبریں بھی ہیں کہ گزشتہ مالیاتی سال جو 30 جون سن 2022 کو مکمل ہوا، اس کے اندر پاکستان کے مجموعی ایکسپورٹس کے فگرز کمپائل ہو کر آ گئے ہیں۔ ہم آپ کو اکثر بتاتے ہیں 2 اقسام کی ایکسپورٹس ہوتی ہیں، ایک گڈز کی، اشیاء کی، دوسری سروسز کی۔ تو ہم ویڈیو بنا چکے ہیں گڈز کی ایکسپورٹس کے اوپر، وہ تھی تقریباً 32.5 ارب ڈالرز، اور اب فگرز آئے ہیں سروسز کے ایکسپورٹس کے، جو رہی تقریباً 7 ارب ڈالرز۔ تو مجموعی طور پر پاکستان نے دنیا کو چیزیں اور خدمات بیچی وہ تھی 39.5 ارب ڈالرز، اور یہ رقم 1 سال پہلے یعنی جو فائنینشیل ایئر سن 2021 تھا اس سے 7.5 ارب ڈالرز زیادہ ہیں، یعنی 1 سال میں پاکستان نے 7.5 ارب ڈالرز زیادہ کمائے ہیں۔ اس سال پاکستان نے مجموعی طور پر 32 ارب ڈالرز کمائے تھے۔ اب اس کا مقابلہ کرتے ہیں نون لیگ کا جو میکسیمم ایکسپورٹس کا ایئر تھا سن 2018، اس وقت مجموعی طور پر ان کی گڈز اور سروسز کی ایکسپورٹس تھی 30 ارب 60 کروڑ ڈالرز۔ اس سے ہم نے اس سال 9 ارب ڈالرز کا اضافہ کیا ہے۔ 2018 کی نسبت 2022 کے فائنینشیل ایئر میں ہم نے 9 ارب ڈالرز یعنی 29% سالانہ کا اضافہ کیا ہے۔ بہت اچھا اضافہ ہے ان حالات میں کہ ہمیں 2 سال کرونا کی وجہ سے بہت مار پڑی ہے دنیا بھر کے سمیت۔ پھر اگر اس کو ہم لے جاتے ہیں پیپلز پارٹی کا آخری سال سن 2013، اس وقت انہوں نے 31 ارب 50 کروڑ ڈالر یعنی 31.5 ارب ڈالرز کی مجموعی ایکسپورٹس کی تھی۔ اس سے اس سال کا موازنہ کریں تو 8 ارب ڈالرز یعنی 25% کا اضافہ ہے۔ تو دیکھیے کہ جتنی ایکسپورٹس پیپلز پارٹی نے کل کی، ان کے اندر اگر نون لیگ اپنے 5 سالوں میں کوئی 9-10 ارب ڈالرز کا اضافہ کر کے جاتی، یعنی کہ 31.5 ارب ڈالرز جو ان کو ملی، اس کو بڑھا کر یہ تقریباً 40 ارب ڈالرز تک لے جاتی اس وقت، تو اس وقت پاکستانی ایکسپورٹس 50 ارب ڈالرز کراس کر چکی ہوتی۔ یہ ہمارا آپ کو ہر ویڈیو میں جو ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے بتانے کا مقصد ہے کہ 5 سالہ جو پیچ ہے جس میں اسحاق ڈار نے آرٹیفیشلی ڈالر کو روک کے رکھا اور کیا ڈالر کمایا نہیں، پاکستان پر بیرونی قرضہ زیادہ نہیں تھا تو ہمیں بآسانی دنیا بھر کے بینکوں سے قرضہ مل رہا تھا۔ آج کل والے حالات نہیں جب ہمارے پاس اچھا خاصا قرض چڑھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہ وہاں سے تقریباً 32 ارب ڈالرز دنیا بھر کے مختلف اداروں سے بینک سے سود پر اٹھائے۔ ان بینک سے جو پیسے لیے تھے ان سے انڈسٹری لگتی، ڈیمز بنتے، ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بنتے نہیں لگائے گئے، ان کو پھینکا گیا اوپن مارکیٹ میں تاکہ ڈالر کی جو ضد تھی 100 روپے پہ رکھنے کی وہ پوری کی جا سکے۔ اگر یہ ڈالر اس وقت 120-125 پر ہو جاتا تو کوئی قیامت نہ آتی، لیکن پاکستان کی ایکسپورٹس جو نون لیگ کے شروع کے سال میں 31.5 ارب ڈالر تھی 2013 میں جب ان کی حکومت آئی، وہ 2018 میں جب حکومت گئی تو یقیناً بڑھ کر 40 ارب ڈالرز ہو جانی تھی۔ تو یہ وہ قیمت ہے جو میں نے آپ نے پورے پاکستان میں ادا کی۔ اب اگر آج پاکستان کی ایکسپورٹس 39.5 ارب ڈالرز کی بجائے 50 ارب ڈالرز ہوتی تو پاکستانی خسارہ ہونا تھا 7.5 ارب ڈالرز، کیونکہ جو گزشتہ سال گیا اس میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو رہا، یعنی کہ جو ٹوٹل آمدن اور اخراجات کے بعد ڈالر ٹرم سے ہمارا خسارہ رہا وہ 17.5 ارب ڈالرز رہا، 17.3۔ تو اس میں سے 10 ارب ڈالرز کی یہ ایکسٹرا ایکسپورٹس ہوتی تو ہمارا خسارہ قابل برداشت تھا۔
اور گزشتہ سال بھی پاکستان کو جو سب سے بڑی مار پڑی ہے خسارے کے مد میں، وہ دنیا بھر میں آئل کی پرائسز، گیس کی پرائسز بڑھنے کی وجہ سے پڑی ہے۔ میں ان ناظرین کے لیے بتا دیتا ہوں جو فرسٹ ٹائم یا بہت عرصے بعد ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک سال کے اندر 9 ارب ڈالرز کا زیادہ تیل خریدا ہے، پیٹرول ڈیزل وغیرہ۔ گزشتہ سال ہم نے خریدا ہے 23.3 ارب ڈالرز کا۔ پھر گیس بھی ہم نے زیادہ خریدی ہے، اوبیسلی آبادی بڑھ رہی ہے، ایکٹیویٹی بڑھ رہی ہے، اکنامک ایکٹیویٹی بھی ہے انڈسٹری کے اندر بھی۔ تو نون لیگ کے آخری سال میں 2 ارب ڈالر کی LNG امپورٹ ہوئی تھی، گزشتہ مالیاتی سال میں 5 ارب ڈالر کی LNG امپورٹ ہوئی ہے۔ تو کتنا ہوا؟ 9 + 3 12، اور پھر 3 ارب ڈالر کی ہمیں ویکسین خریدنی پڑی ہے جو میں نے اور اپنے کرونا کی ویکسین مفت میں لگوائی ہے، اور 1 ارب ڈالر تقریباً ہم نے پے کیا ہے ریکو ڈک کا جو تنازع چل رہا تھا پاکستان کا، اور پاکستان پر 11 ارب ڈالرز کا جرمانہ ہو چکا تھا، اس کو ختم کروانے کے لیے ہم نے 1 ارب ڈالر دے کر سیٹلمنٹ کی ہے۔ تو کتنے پیسے ہوئے؟ 16 ارب ڈالرز۔ ٹوٹل خسارہ 17.5 ارب ڈالرز۔ یہ 16 ارب ڈالرز کی پاکستان کو سمجھ لیجیے پھٹیک پڑی ہے۔ ہاں، قدرت کی طرف سے گھر میں نقصان ہو جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ کی گاڑی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آ گئی، اسی طرح پاکستان پر ایک مشکل وقت آیا، لیکن الحمدللہ اچھے سائنس یہ ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس دونوں بڑی ہیں، گڈس کی بھی، سروسز کی بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ریمیٹنسز بھی بڑی ہیں۔ اب نون لیگ کے ساتھ اگر موازنہ کریں، نون لیگ جو اپنے آخری سال میں ریمیٹنسز چھوڑ کے گئی تھی وہ تھی 20 ارب ڈالرز۔ اس سال جو ریمیٹنسز ہیں وہ 31.25 ارب ڈالرز ہیں، تو ان سے ہم نے کوئی 11 ارب ڈالر سے زائد کا اضافہ کیا ہے ایک سال کے اندر، اور یہ مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ پچھلے سال یہ تقریباً 29.5 ارب ڈالرز تھی، اور امید ہے کہ اگلے سال 33 ارب ڈالر سے تجاوز کر جائیں گی۔ تو ناظرین، کسی ملک کی ترقی کی ٹریجیکٹری دیکھتے ہوتے ہیں، فوری طور پہ ہم نا امید ہو جاتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت گئی، ہمارے اوورسیز پاکستانی خدا نہ خواستہ اس قدر نا امید ہو گئے کہ شاید دنیا ختم ہو گئی، لیکن دیکھیے 3.5 ماہ بعد اللہ نے کیسا کم بیک دیا۔ تو قسمت ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو بہادری دکھاتے ہیں، جو فائٹ کرتے ہیں۔ اگر یہ عمران خان جا کے رونا دھونا شروع کر دیتا تو اس طرح فائٹ بیک نہ ہوتا۔ تو آپ لوگ بھی زندگی میں اس چیز کا مشن بنائیے کہ نقصان ہو جائے تو اللہ سے مدد مانگ کر ایک اپنا طریقہ کار، اپنا راستہ بدلیے، اسٹریٹجی چینج کیجیے، اور ایک نئی زیل سے، نئی پاور سے، نئے انرجی سے، ایمبیشن سے اسی مشن پہ لگیے، تاکہ آپ جو ٹارگٹ رکھا ہوا ہے، اپنی منزل جو آپ نے بنائی ہے، اس کو اچیو کریں، اور پھر پاکستان سے متعلق نیگیٹو خبروں کو ڈسکریج کریں، پازیٹیو خبروں کو خود بھی پڑھیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنی قوم میں، اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں پازیٹیوٹی کو فروغ دیں۔ منہاج القوم، ہمارے میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے، ہم اتنا اپنی قومیت پر، اپنے ملک پر فخر نہیں کرتے جتنا دنیا کے دیگر ممالک کرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی بنگلہ دیش بھی IMF کے پاس چلا گیا، حالانکہ اس کے ڈالر ریزروز ہم سے 4 گنا زیادہ ہیں۔ ہم اس پہ انشاءاللہ ڈیٹیل ویڈیو کرنے لگے کہ ہم اکثر بتاتے رہتے تھے کہ جو بنگلہ دیش کے ایکسپورٹس ہیں اس کا ایک بڑا حصہ امپورٹس کی وجہ سے ہوتا ہے، تو ان کو وہی چیز مار رہی ہے۔ پاکستان کا کیس ڈیفرنٹ ہے، پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ڈائیورسیفائڈ آپشنز دیے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری نالائکی ہے، ہماری کم بختی ہے کہ ہم نے آج تک اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو پراپرلی یوٹیلائز نہیں کیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔